بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معاشرے میں عام طور پر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ خواتین کو حجاب کرنا ہوتا ہے، اور دیندار خواتین عام طور پر یہ معلومات رکھتی ہیں کہ نامحرم مردوں سے کتنا حجاب کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نامحرم مرد کے سامنے اگر عورت جا رہی ہے تو چہرے میں اتنا حصہ کہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، اور کلائیوں سے نیچے ہاتھ کے ناخن تک کا اتنا حصہ فقط کھلا رکھنے کی اجازت ہے، باقی پورا جسم چھپانا ہوتا ہے۔ تو نامحرم سے کتنا حجاب کرنا ہوتا ہے یہ عام طور پر خواتین جانتی ہیں، لیکن محرم مردوں سے کتنا حجاب کرنا ہوتا ہے؟ محرم مرد کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے۔ وہ محرم افراد چاہے نسبی رشتے والے ہوں، یعنی خونی رشتے والے ہوں، یا سسرالی رشتے والے محرم افراد ہوں۔ سسرالی رشتے کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کے لیے اس کا داماد، یا مثلا مرد کے لیے اس کی بہو، یہ ایسے محرم رشتے ہیں کہ جو سسرالی محرم رشتے کہلاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے کتنا حجاب کرنا لازمی ہے، اور اسی طرح سے معاملہ برعکس ہے، یعنی عورت کے لیے یہ کہ مرد سے کتنا حجاب کرنا ہے، یا مرد کے لیے یہ کہ عورت کے جسم کے کون سے حصے دے سکتے ہیں اپنی محرم عورتوں کے۔ یعنی اگر بھائی بہن کا کوئی جسم کا حصہ دیکھنا چاہتا ہے تو کتنا حصہ دیکھ سکتا ہے، باپ بیٹی کا جسم کا حصہ دیکھنا چاہے تو کتنا دیکھ سکتا ہے۔ ویسے ہمارے معاشرے میں بہت ہی اچھا ایک رواج ہے، ایک سسٹم ہے۔ ہمارے معاشرے کا کلچر بہت اچھا ہے کہ عام طور پر گھر کی عورتیں محرم مردوں سے بھی بہت اچھا حجاب کر رہی ہوتی ہیں، عام طور پر اتنا لباس پہن رہی ہوتی ہیں کہ جو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے۔ یعنی اگر فرض کیجئے کہ بیٹی باپ کے سامنے جاتی ہے تو بہت اچھے لباس میں جاتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بھائی بہن کے سامنے یا بہن بھائی کے سامنے جاتے آتے ہیں تو یہ بہت اچھے لباس میں جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا کلچر بہت اچھا ہے، لیکن اس سلسلے میں شرعی مسئلہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ جہاں پر خدا نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مثلا، اور بیٹے کو خدمت کرنا پڑ رہی ہے ماں کی، تو اب بیٹے کو اگر ماں کی خدمت کرنا پڑ رہی ہے اور ایکسیڈنٹ اس طرح سے ہوا ہے کہ جسم کے کچھ ایسے حصے دیکھنے پڑیں گے، کھولنے پڑیں گے کہ جس سے پتہ کیا جا سکے کہ کتنا زخم آیا ہے، یا آپریشن کیا گیا ہے تو آپریشن ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، آپریشن میں زخم تو پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو جسم کے کچھ ایسے حصے دیکھنا پڑتے ہیں کہ جو عام طور پر ہمارے یہاں خواتین اپنے محرم مردوں کے سامنے بھی نہیں کھولتی ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے کہ نہیں کھولتی ہیں۔ لیکن اگر مجبوری آ گئی، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے، تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں عورتیں اپنے جسم کے کون سے حصے محرم مردوں کے سامنے کھول سکتی ہیں، یا مرد اپنے جسم کے کون سے حصے اپنی محرم عورتوں کے سامنے کھول سکتی ہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ باپ کا آپریشن ہوا ہے، باپ کو زخم لگ گیا ہے، یا بھائی کو زخم لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں باپ کے سامنے جب بیٹی باپ کی تیمارداری کر رہی ہے تو جسم کے کون کون سے حصے کو دیکھ سکتی ہے، کہاں تک نظر ڈال سکتی ہے۔ یہ مسئلہ میں جس انداز سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بظاہر یہ مجبوری کا مسئلہ لگ رہا ہے، لیکن یہ مجبوری کا مسئلہ نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی مجبوری کے علاوہ بھی اس مسئلے میں اجازت دیتے ہیں کہ محرم مرد اپنی محرم عورتوں کے شرمگاہ کے علاوہ باقی پورے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے عورتیں اپنے محرم مردوں کے شرمگاہ کے علاوہ باقی پورے حصے کو، پورے جسم کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ اگرچہ آیت اللہ سیستانی نے کسی مجبوری کا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اچھا رواج ہے کہ گھر کی عورتیں بڑے اچھے لباس میں مردوں کے سامنے آتی ہیں، اور اس طرح سے مرد بھی بڑے اچھے لباس میں عورتوں کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایسی کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے گناہ کا کام ہے۔ اگر بیٹی باپ کی خدمت کر رہی ہے اور جسم کے ایسے حصے کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ اپنے محرم مردوں کے شرمگاہ کے علاوہ باقی سارے حصے کو دیکھ سکتے ہیں۔
اور اسی طرح سے معاملہ الٹا ہے کہ اگر بیٹے کو ماں کی خدمت کرنا پڑ رہی ہے تو شرمگاہ کے علاوہ باقی سارا حصہ دیکھا جا سکتا ہے اپنی محرم عورتوں کا. تو یہ مسئلہ دونوں طرف سے یکساں ہے، ایک جیسا ہے. اگرچہ ہمارے معاشرے کے اعتبار سے جو لباس پہنا جاتا ہے اس کا خیال رکھنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اجازت ہے کہ محرم مرد اور محرم عورتیں ایک دوسرے کے لباس کو ایک دوسرے کے جسم کو شرمگاہ کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ لذت کی نگاہ سے نہ دیکھے اور حرام میں مبتلا ہونے کا کوئی خوف نہ ہو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد.